الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع مزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم حضرات، سورہ کہف کی آخری آیت کا آخری ٹکڑا میں نے تلاوت کی جس کا معنی ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو شخص اس بات کا امیدوار ہے کہ اس کی ملاقات اس کے رب سے ہو، اپنے رب سے ہو، تو ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ عمل صالح کرے اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک و سازی نہ ٹھہرائے. برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک و سازی نہ ٹھہرائے. چونکہ عبادات جتنے بھی ہیں
صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کو زیب دیتی ہیں، اسی کے لیے مناسب ہیں۔ اللہ ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، حاکم اور مدبر ہے۔ ان تمام امور میں کوئی شریک اور ساجھی اس کا نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بھائی، عمل صالح کہ قبولیت کی شرط بھی وہی ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ آدمی کسی کو شریک و ساجھی نہ کرے۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے اپنے من میں عبادت کے وقت سوچ لیا کہ لوگ دیکھیں گے اور میری تعریف کریں گے اور میری نماز، میری عبادات پر لوگ مجھے داد دیں گے، تو یہ ریاکاری جو شرک اصغر ہے اللہ کے ہاں منظور اور مقبول نہیں ہو سکتا، اس کی عبادت رائگاں جائے گا۔ میرے دوستوں اور بھائی، اس کائنات کا، اس دھرتی پر، آسمان کے نیچے سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی ادنا و اعلیٰ کو شریک و ساجھی ٹھہرانا، شرک کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، اس سے بڑا اور ظلم اس دنیا اور کائنات میں کوئی نہیں۔ جس رب کائنات نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، ہمارے رزق و روزی مہیا فرمایا، زندگی گزران کے سارے طریقے بتائے اور دنیا اور آخرت کے فلاح و بہبودی کی خبر دی، وہ ہمارے دل سب کا مالک، موت و زندگی اور حیات کا مالک، اب اسی کے ذات کے ساتھ ہم کسی اور کو شریک و ساجھی ٹھہرائیں تو ہم جیسے بدنصیب کمیل ہوگی، یہ ہماری بدنصیبی ہوگی، اس شامت اعمال میں ہم اور آپ آ جائیں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت لقمان علیہ السلام، قرآن پاک میں لقمان نام کی ایک سورہ اللہ نے اتار دی، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک و ساجھی نہ ٹھہرانا، اور اس لیے بھی کہ یہ شرک ظلم عظیم ہے۔ پھر آگے جو ارشاد قرآن کریم میں موجود ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، جس کا ذکر اللہ نے کیا کہ إِنَّهَا إِن تَكُن مِّثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ اے بیٹے، اگر وہ شرک رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، إِنَّهَا إِن تَكُن مِّثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، کسی پہاڑ کے اندر وہ ہے، چٹان کے نیچے ہے دبا ہوا، کسی کا شرک کیا ہوا رائی کے دانہ برابر، رائی کے دانہ کے برابر وہ عمل ہے شرک کا، او فی الارض، یا زمین کے کسی کونے میں ہے، او فی السماوات، آسمان میں ہے، یأتی بہ اللہ جمیعا، اللہ اس کو قیامت کے دن لا کر پیش کر دے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بے شک، یقیناً اللہ باریک بھی اور خبردار ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، یہ نصیحت ہمیشہ ہر انسان کے لیے اللہ کی طرف سے نقل کر دی گئی ہے۔ ہم اور آپ اس سے نصیحت حاصل کریں، اپنے اولادوں کو تعلیم دیں
کہ وہ شرک سے اپنے آپ کو بچائیں اور آپ اپنے آپ کو شرک سے بچائیں۔ اس سے بڑا گناہ اس کائنات میں اور کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا ای الذنب اکبر عند اللہ قال ان تدعو للہ ندا وهو خلقک۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے اللہ کے نزدیک؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تدعو للہ ندا، کہ تو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک اور سازی ٹھہرائے کسی کو، جبکہ اللہ ہی نے تجھے پیدا کیا ہے، کہ تو اپنے خالق کو پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر غیر اللہ کو تو پکارے، جبکہ رب کائنات ارحم الراحمین فرما رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، مجھ سے دعا کرو مانگو میں دوں گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ہم اور آپ اس کوتاہی میں کبھی نہ مبتلا ہوں کہ خدا نہ خواستہ ہماری زبان سے، ہمارے کسی کردار و عمل سے، ہمارے کسی طور طریق سے شرک کا صدور ہو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ذریعہ اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو، کہ تم لا الہ الا اللہ کا ورد کرو اور پڑھو اس کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت ہے ہی نہیں۔ یہ آپ کا یقین، آپ کا ایمان، آپ کا عمل ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہی وہ چیز ہے کہ جنت اور دوزخ کا راستہ اسی کے ذریعہ طے ہوتا ہے۔ اگر آپ شرک میں مبتلا ہو کر مرے تو یقین جانیے کہ من مات وہو یشرک باللہ دخل النار، جو مرا اس حال میں کہ وہ شرک کر رہا تھا، شرک ہی پر اس کی موت ہوئی، دخل النار، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہوا۔ دخول نار کا سبب، سب سے بڑا سبب شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک طویل حدیث میں ہے کہ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو گناہ زمین آسمان کے برابر لے کر آئے اور مجھ سے معافی مانگ، میں معاف کر دوں گا۔ سمندر کے جھاگ کے برابر لے کر آئے، میں گناہ معاف کر دوں گا، لیکن اگر شرک پر تیری موت ہوئی تو اس کے لیے کوئی چارہ نہیں۔ کتنی ہی عمل ہو، کتنی ہی زیادہ عمل ہو، اگر شرک کا شائبہ پایا گیا، شرک کی پرچھائیں اعمال پر پڑی، اعمال ضبط کر لیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے۔ میرے دوست اور بھائی، اللہ تعالیٰ نے ایک بار سورہ انعام میں 18 انبیاء کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر سلسلہ وار، اور 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد آپ خود سمجھیں کہ انبیاء کا مقام کیا ہے۔ انبیاء وہ ہے جو سماج اور معاشرے کے بہت چنیدہ برگزیدہ اللہ کے بندے ہوتے رہے، اللہ ان کو اس علاقے کا، شہر کا، اس ملک کا نبی بنا کر انہیں بھیجتا تھا۔ کتنی سچائی ہوتی رہی ہوگی، کتنی تقوی پرہیزگاری کے مقام پر انبیاء رہے ہوں گے، تب اللہ تعالیٰ کی نظر انتخاب ان پر پڑی ہوگی۔ خدا کا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے رسول بنا کر بھیجے گئے، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اللہ کی طرف سے آپ کو کتنا تقوی، کتنی طہارت، کتنی پاکیزگی، کتنی بالغگی قلب و روح کو حاصل تھی، کتنی صداقت، کتنی دیانت، کتنی امانت داری تھی کہ اس پوری کائنات میں اللہ کی نظر انتخاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اور آپ کو ساری دنیا کا امام بنا دیا، ساری دنیا کے لیے مبعوث فرما دیا کہ آپ اس کائنات کے آخری امام ہیں، آخری نبی۔ میرے دوست اور بھائیوں، لیکن وہ 18 انبیاء کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرما دیا، اللہ اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ اگر یہ انبیاء کرام شرک کرتے
تو ان کے اعمال برباد جاتے ہیں. کوئی رعایت نہیں، کوئی رعایت نہیں. اللہ کے ہاں اس کی کوئی مصالحت نہیں ہے. میرے دوستوں اور بھائی، آپ کے سامنے آپ کا بیٹا کسی اور سے پیسہ مانگنے لگے، کپڑا مانگنے لگے، کھانا مانگنے لگے، تو آپ کے دل پر کتنی گہری لکیر پڑے گی اور کتنا غصہ آپ کو آئے گا کہ آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ میرے ہوتے گئے، میرے سامنے سے میرے آبرو. اللہ اکبر. پھر اللہ رب العالمین کا غصہ اس پر تو نہیں آتا. میرے دوستوں بھائی، اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات مبارکہ پر، جس کائنات کے آخری نبی امام الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت کرائی ہے معراج کی رات. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اوحی الیک، آپ پر وحی کی جا رہی ہے. آپ سے پہلے جتنے انبیاء ان پر بھی وحی کی گئی. لو اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کا کام کیا تو آپ کے اعمال برباد جائیں گے. لو اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، آپ خسارہ پانے والے ہیں، یعنی آخرت برباد جائے گی. اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام علیہ السلام کے حاشیہ خیال میں بھی شرک نہیں آ سکتا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے دو ٹوک فیصلہ آیا کہ اگر یہ غلطی سرزد ہوئی آپ جیسی مقدس ہستیوں سے تو میری طرف سے کوئی بخشش کی گنجائش نہیں، میری طرف سے کوئی رعایت نہیں. آج دیکھیے شرک کا پاسار اتنا گھر کہ الامان والحفیظ اور کوئی دوسری قوم نہیں، وہ قوم مسلمانوں کی اپنے ہاتھوں سے گڑھے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے سامان کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے مانگتے ہیں کہ ہماری جو ہے بھلائی ہو جائے. ان سے نفع و نقصان کی امید رکھتے ہیں کہ اگر ہم ناراض ہو گئے تو ہمارے یہاں ضرر ہوگا، نقصان پہنچے گا، ہم اندھے ہو جائیں گے، ہم لولے لگڑے ہو جائیں گے، اولادیں برباد ہو جائیں گی، کاروبار خراب ہو جائے گا، اور اگر یہ راضی ہو جائیں گے تو ہمارا سارا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے کو مت پکارو جو تمہیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کے بس کی میں نہیں. میرے دوست اور بھائی، آج ہم اور آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور اس پیغام کو عام کریں کہ افتعبدون ما تنحتون، کیا تم اس کی پوجا کرتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو جس کو تم اپنے ہاتھوں سے خود بناتے ہو. ہاتھوں سے بنائی جانے والی جتنی چیزیں ہیں وہ معبود نہیں ہو سکتی، وہ درجہ الوہیت نہیں پہنچ سکتی، وہ ہمارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے. میرے دوست اور بھائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پتھر حجر اسود کے پاس کھڑے ہو گئے، بوسہ دینا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا انی عالم انکا حجر لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں کہ اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تیرے اندر نفع نقصان کی طاقت نہیں ہے، تو نہ نفع پہنچا سکتا نہ نقصان. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ تجھے بوسہ لے رہے تھے، اس لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں، ورنہ تم محض ایک پتھر. صحابہ کرام خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی پڑھیے، دیکھیے کہ وہ کس طرح سے شرک سے بیزار ہوئے تو بیزار ہوئے، توحید پرست ہوئے تو توحید پرست ہو کر کے رہے. شرک کا شائبہ ان کی زندگی میں عقیدہ و فکر میں نہیں آنے پایا. میرے دوستوں اور بھائی، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاکیزہ ہستی کو اگر اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے کہ لئن اشرکت لیحبطن اعمالک ولا تکونن من الخاسرین، آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے
میرے دوستوں اور بھائیوں، تو ہم اور آپ اپنے دامن کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا کہ والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر ایمان کو اپنے ملوث نہیں کیا ظلم سے، آلودہ نہیں کیا، گندہ نہیں کیا اپنے ایمان کو ظلم سے، انہیں کے لیے امن ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر پکڑ لیا، صحابہ کرام گھبرا اٹھے، ہم میں سے کون ایسا شخص ہے کہ ایمان لانے کے بعد گناہ نہ کیے؟ بتقاضائے بشریت ہم انسان ہونے کے ناطے گنہگار نہ ہوئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے ایمان پر ضرور دھبا آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تو ہم لوگوں کے بہت ہی بڑی بھاری ہے کہ کون انسان ایسا ہے جو گناہ سے بچ سکے، اس کا ایمان جو ہے گناہ سے ملوث نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا ہوا کما تظنون، میرے صحابہ جیسا تم گمان کرتے وہ بات نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب وہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے جو نصیحت اپنے بیٹے کو کی تھی وہ ظلم مراد ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے تم شرک نہ کرنا کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے۔ مراد شرک ہے، ایسا نہیں ہے کہ بتقاضائے بشریت، بتقاضائے انسان اگر کوئی فروگزاشت ہو جائے تو وہ ظلم کے دائرے میں آتا ہے۔ ظلم سے یہاں مراد شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ اللہ بخش دے گا تمام گناہوں کو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور اللہ مشرک کو کبھی نہیں بخشے گا۔ ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرک کو نہ بخشے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخشے گا، اس کی اپنی مرضی ہے، چاہے مواخذہ کر لے ہمارے بدعمالیوں کا اور چاہے بخش دے، وہ اللہ تعالیٰ کو اس کا مالک ہے۔ لیکن مشرک کے لیے ایک فیصلہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو شرک کرنے سے بچانے کے لیے اپنے احسانات کا تذکرہ قرآن کریم میں جگہ بہ جگہ کیا کہ ہم نے تمہارے لیے نہریں جاری کی، یہ زمین بنائی اور طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی، ہم نے تمہیں آسمان کے چھت تلے بسایا، آسمان کو زینت بخشی ستاروں سے، اور نہ جانے کتنی کتنی اچھائیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی دعوت دی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء مبارکا فانبتنا به۔ میرے دوستو اور بھائی، اللہ کہتا ہے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ نے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس زمین سے طرح طرح کے غلے، پھل فروٹ، میوہ جات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ احسانات گنانے کے بعد اپنی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے، توحید پرستی کی دعوت دیتا ہے۔ یہ کام کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج دنیا میں کیا ہے؟ کرامات اولیاء کا قصے کہانیوں کا ذکر کیا جائے تو لوگوں کے سینے چوڑے ہوتے ہیں، اور اگر اللہ واحد کا ذکر کیا جائے، توحید کا بیان ہو تو اس کی اہمیت نہیں، بس ہٹ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ان کے دل بھیجنے لگتے ہیں اللہ کے ذکر سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ مِن دُونِهِ فَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کو چھوڑ کر غیروں کا ذکر کیا جائے کہ وہ ہوا میں اڑ رہے تھے، وہ ایک لوٹے میں پورے تالاب کا پانی بھر لیا،
اور ایک پیر مارا تو مردہ زندہ ہو گیا۔ یہ بے سروپا کی کہانیاں پڑھ سب کے دل باغ باغ۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا کہ اور جب غیر اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں، بہت مسرت میں آ جاتے ہیں۔ میرے دوستوں بھائیوں، یہ بدعقیدہ عقیدہ باطلہ والوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور حقیقت یہی ہے۔ توحید کا ذکر کرنے لگے تو اٹھ کے بھاگ نکل لو یہاں سے، اور جب بزرگوں کے قصے من گھڑت بیان کرو گے تو بہت واہ نعرے کریں گے۔ میرے دوستوں بھائیوں، اللہ کا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے آخری نبی، قدم قدم اللہ نے رہنمائی کی، توحید پرستی کو اجاگر کیا، اس کے فوائد بیان کیے، شرک کی مذمت کی، اس کے نقصانات دنیوی و اخروی اللہ نے بتلائے۔ اور اس کے باوجود اس امت کا عالم یہ ہے، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے۔ نبی کو جو چاہیں ولی، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، اور شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں۔ نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے، نہ ایمان جائے، تبھی ایمان سلامت ہے۔ ہزار غلطیاں کرنے کے باوجود، شرکی عقائد و اعمال بجا لانے کے باوجود، پھر بھی وہ اہل ایمان میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج ہو رہا ہے، انبیاء کے اعمال برباد کیے جانے کی جو ہے اللہ تعالیٰ وہ دے رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے، اور یہاں ہم آپ رات و دن غلط عقیدہ اور عمل قائم کر کے اپنے کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایمان میں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اس بات سے روکنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیش بندیاں کی، قرآن نے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت پیش بندیاں کی، اور ہر وہ عمل جو عقیدہ صحیحہ کی راہ میں حائل ہونے والا ہے آپ نے اس کو واضح انداز میں بیان فرمایا۔ خود اپنی ذات کے بارے میں آپ نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انا عبداللہ فقولوا عبداللہ ورسولہ۔ میرے صحابہ میرا رتبہ حاصل نہیں بڑھانا، مبالغہ آرائی بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ مبالغہ آرائی، اے میرے صحابہ میرا رتبہ حاصل نہیں بڑھانا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، بس مجھے عبداللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ کہ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا، یہ فرمایا، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جیسے کہ جیسے کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں اس بات سے منع فرمایا، لعنت اللہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا تھے، بخار کا شدید حملہ تھا، بے چینی کا عالم تھا، چادر رخ انور سے اٹھاتے اور ہٹاتے، پھر ڈالتے، پھر ہٹاتے، پھر ڈالتے۔ اسی بے چینی کے عالم میں یہ فرمایا تھا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی لعنت یہود و نصارہ پر جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، اور وہ جو نبی نہیں ہیں، وہ جو نبی نہیں ہیں، ایک عام امتی ہیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے محبوب بندے ہیں الحمدللہ، تو کیا ان کی قبروں کا سجدہ کرنا، طواف کرنا اور ان سے منتیں مانگنا، مرادیں طلب کرنا، کیا ہمارے لیے آپ کے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میرے قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی پوجا کی جائے۔ برادران اسلام، سدے باب دروازہ بند کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرمودات کے ذریعہ۔ اور آج کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی قسم کھائی، کہتے ہیں تیرے سر کی قسم، قلم کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم،
دھڑلے سے جاہل طبقہ استعمال کر رہا ہے، اس نے شرک کا کام کیا۔ قسم کھانا اور ضروری ہو تو اللہ کی قسم، اور اس کے علاوہ کسی کی قسم جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گلے میں تعویذ لٹکانا، دھاگا باندھنا، کڑا لٹکانا اور نجومیوں کاہنوں کے پاس جانا، یہ سب شرک کے کام ہیں، ان سے دور رہو، الا یہ کہ جائز طریقے سے کوئی دعا آپ کو کرتا ہے جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو، جن دعاؤں میں، جن باتوں میں، اس سے آپ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ میرے دوست اور بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، سواریاں نہیں کسی جائیں گی، سواریاں نہیں تیار کی جائیں گی سوائے 3 جگہوں کے: مسجد حرام، خانہ کعبہ، مسجد نبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مدینہ منورہ، اور مسجد اقصی، بیت المقدس۔ ان 3 جگہوں کے علاوہ کسی ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ عبادت کے طور پر سواری کسے اور کہے میں وہاں جا رہا ہوں، فلاں جگہ جا رہا ہوں، فلاں بزرگ سے کہ قبر پر جا رہا ہوں، فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ آج یہاں بسیں بک ہوتی ہیں، سواریاں تیار کی جاتی ہیں۔ میرے دوست اور بھائیوں، کاش کہ لوگ اس بات کو سمجھتے اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات پر عمل کرتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم عقائد صحیحہ کی طرف متوجہ ہوں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ لوگوں کو بتلانے کی کوشش کریں۔ جو آپ کے پاس بیٹھتے ہیں ان سے 2 بات کبھی کر لیا کریں، پھر کبھی 2 بات کر لیا کریں، کبھی ان کے ذہن کو اس طرف مائل کریں۔ یہ سب شرکی اعمال ہیں۔ بتائیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو عشرہ محرم، عاشورہ محرم میں آپ کی شہادت پیش آئی، پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا اسلام کے لیے یقیناً بہت غم انگیز معاملہ، لیکن کیا آپ کی ذات کے ساتھ بانس کی کھپچی اور پنی لپیٹ کر اور اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے، مٹھائیاں چڑھائی جائیں، نظر و نیاز مانا جائے؟ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی لوگوں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا؟ آپ کی شہادت کے بعد صحابہ و تابعین سبھی موجود تھے، کیا ان لوگوں نے محبت نہیں کی؟ اگر اس تاریخ کو میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ کتنے لوگوں نے، اکابر صحابہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر التجا کی کہ آپ کوفہ نہ جائیں۔ کوفی لا یوفی، کوفی وفادار نہیں ہوتا۔ کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ کی سواری کے سامنے لیٹ جاتا، اگر جانا ہوتا تو مجھے روت کر جاتے۔ کسی نے کہا کہ اے حسین جاؤ، جہاں تمہارے باپ کے ساتھ غداری ہوئی، تمہارے بھائی حسن کے ساتھ غداری ہوئی، تم بھی اس سے نہیں بچ سکتے، تمہاری داڑھی خون سے لگا ہو جائے۔ مگر میرے دوست اور بھائیوں، وہاں مسلم بن عقیل کا قتل ہو چکا تھا، اور وہاں سے وہ خط جاری کر چکے تھے کہ ماحول سازگار ہے، چلے آئیے۔ اسی دھوکے میں آپ کربلا تک، اور جب پہنچے تو سامنے وہی لوگ تھے تلوار لے کر کھڑے تھے جنہوں نے آپ کو دعوت دی تھی، 12,000 خطوط بھیجے تھے۔ ایک بہت ہی خوبصورت داستان ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو قیامت تک لے کر رکھا جائے۔ برادران اسلام، اور ان کے نام پر شرکیہ، کفریہ کام انجام دے جائے۔ وہ توحید پرست ایک طرف کہتا ہے کہ حق کے لیے شہادت ہو گئی ان کی اور گردن کٹا دی، اور دوسری طرف آپ انہی کے نام سے باطلانہ کام انجام دیں۔ کیسے اللہ تعالیٰ اس بات کو گوارا کر سکتا ہے؟ میرے دوستو اور بھائیو، محبت ہو تو سچی محبت ہو، محبت ہو تو جائز محبت ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی محبت غیر اللہ سے، غیر اللہ کے ماننے والے ہیں، اتنی محبت اللہ سے نہیں ہے۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ وہ محبت کرتے ہیں ان سے ایسی محبت جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، یا اس سے بھی زیادہ جو ہے تیز اور سخت محبت ان کو غیر اللہ سے۔
آپ لے لیجئے کسی سمجھانے کے لیے کسی بزرگ کا نام لے لیجئے تو بھڑک اٹھائیں گے کہ آپ اس کو بزرگوں سے دور کر رہے ہیں اللہ، اور اللہ کا نام لے کر بتلائیے تو اتنا دلچسپی نہیں لے گے کہ ہم جو ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے بندے ہیں اور بات صحیح کہیں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ کو ایک واقعہ بتا کر ختم کرتا ہوں کہ ذہن میں نہیں ہوگا اور اس کو ذہن میں دوبارہ تازہ کر رہا ہوں۔ دو سفر کرنے والے کر رہے تھے، ایک جگہ پہنچے جہاں میلہ لگا ہوا تھا، ایک بت تھا، اور وہ لوگ کہتے تھے کہ اس راستے سے جو گزرے تو اس بت پر کچھ نہ کچھ چڑھائے۔ یہ دونوں حضرات پہنچے، اللہ کے بندے تھے، مسلمان تھے۔ ان لوگوں نے کہا ہم اللہ کے بندے مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھنا جانتے ہیں، ہم غیر اللہ کے لیے کوئی بھی کام عمل میں نہیں لائیں۔ تو ان لوگوں میں نے کہا کہ ہم ایسے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مکھی کی وجہ سے ایک شخص جنت میں گیا، ایک مکھی کی وجہ سے ایک شخص دوزخ میں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نے کہا اس میں کیا حرج ہے، ایک مکھی ماری اور اس دیوتا پہ ڈال دیا، اس کا راستہ فخلوا سبیلہ، اس کا راستہ لوگوں نے چھوڑ دیا، اور دوسرے نے کہا میں بھی نہیں کروں گا۔ ہمارے ایمان کا تقاضا نہیں کہ ہم مکھی مار کر اس پہ ڈالیں، قطعاً نہیں، اس کو شہید کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا جنت میں گیا۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ غیر اللہ کے سامنے کتنا کچھ آپ لٹاتے ہیں، ان کے نام پر کتنا آپ خرچ کرتے ہیں، اور ان کو راضی کرنے کے لیے، جبکہ اتنا خرچ اللہ کی راہ میں کر دیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تو ایک پیسے پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ آپ کے اندر اخلاص ہو تو 1 روپے پر بھی، 1000 پر بھی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، توحید کے امان سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا، نام و نشان ہمارا توحید پرست ہیں، توحید کی حفاظت کریں۔ ایک انمول چیز ہے، جنت میں لے جانے والی چیز ہے، اور اسی توحید و حقانیت کی سکہ بٹھانے کے لیے لاکھوں لوگ دنیا میں شہید کیے گئے، اور حق و باطل کی تمیز اسی سے ہوتی ہے کہ یہ کام شرک ہے، یہ کام توحید پرستی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ ہو۔